بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئیں۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ پھر ہوا اور اب کی بار ام المومنین ہار گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کے متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اس کا دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیال سے مسلسل کھڑے رہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ذرا بلند ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئیں۔ ایک طرح خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنے جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آوازیں اسی طرح اونچی ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی ہے۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے۔ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی عزم حل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسکرا پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجیے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے، کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیار اور محبت کی فضا دیکھ کر بہت زیادہ مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح اور پیار میں بھی شریک فرمائیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صرف 9 سال کی تھی، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلاوا بھیجا۔ آپ حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نو عمر لڑکی کی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین 9 عمر لڑکی، لاؤ بالی کی نئی عمر اور شریک حیات، وہ جن کے کندھے پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ انتہائی حلیم عمر میں بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کی مزاج، معیار فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک 9 عمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثال زندگی سے رہتی، زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نئی دلہن کے پاس کم سن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتے، کڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں، گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔